اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ۔ یہ خرچ کرنا ہے پاکیزہ میں سے، حلال میں سے، جائز میں سے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے جو صدقہ کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، پاکیزہ اور حلال میں سے خرچ کرنا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ یہ عشر کی طرف بھی اشارہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مال، کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پہ، انویسٹمنٹس وغیرہ پہ زکوٰۃ ہمیں دینا ہوتی ہے، اور جو فصل اگتی ہے اس پر عشر دیا جاتا ہے، اور سال میں فصل 2 مرتبہ اگے تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا۔ باقی تفسیرات علماء سے ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہ ہو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی ردی شے اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو، بچا کچھا بہترین اللہ کی راہ میں پیش کرو، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تم پیش کر رہے ہو تمہیں خود کبھی لینا پڑے تو وہ تم لینا گوارا نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں بہترین پیش کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، تم خرچ کرو، تمہارا فائدہ ہوگا، اور اللہ کی تعریف تو آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تم نے مال خرچ کر دیا، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، اکنامک کرائسس نہیں ہے، اور ایشوز نہیں ہیں، 10 مرتبہ یہ وسوسے ڈالتا ہے جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے۔ اور ورنہ بے حیائی کے کام ہو، نافرمانی کے کام ہو، ناچنے کودنے کے معاملات ہو تو خوب خرچ کروا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے اور اللہ خرچ کرنے پر بخشش کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور کتنا 700 گنا اور اس سے بھی زائد ہم پڑھ آئے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ باطن کی بصیرت، جس کے نتیجے میں، جس کی روشنی میں بندہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے صحیح نفع نقصان کو سمجھ لے۔ ہمارا سب سے بڑا نفع کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو گویا کہ حکمت عطا کر دی گئی کہ اس نے اصل نفع کو، آخرت کے نفع کو پہچان لیا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے یقیناً بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ عقل مندی کیا ہے؟ دنیا کے عارضی فائدے کے بجائے آخرت کے دائمی فائدے کے لیے محنت کی جائے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے، کوئی نفقہ، کوئی صدقہ، یا تم جو نظر مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدقات کے تعلق سے ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی، اگر تم صدقات اعلانیہ پیش کرو راہ خدا میں تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو اور تنگ دستوں تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی اعلانیہ کی ضرورت اس لیے پیش آ سکتی ہے کہ ہم اور آپ خرچ کریں گے تو ہمارے دوست احباب کو بھی تشویق ہوگی، ترغیب ہوگی، وہ بھی خرچ کریں گے۔ تو اجتماعی کوئی ضروریات ایسی آ جائیں اور آگے بڑھ کر کوئی اس لیے پیش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تاکہ اجتماعی ضرورت پوری ہو، تو اچھی بات ہے۔ ادروائز صدقہ پوشیدہ طور پر دینا چاہیے۔ حدیث یاد ہے نا، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، بخاری شریف کی روایت۔ ایسا شخص اللہ کے سائے میں ہوگا، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو بہتر اور پسندیدہ کیا ہے؟ پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے اور خود دوسروں تک جو محتاج ہیں پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔